حدیث نمبر 1943 باب رضاء کبیر، بڑے آدمی کے دودھ پینے کا بیان۔ اگر کوئی رضاعت کی مدت گزرنے کے بعد دودھ پی لے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت سہلۃ بنت سہیل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی ارى فی وجہ ابی حذیفۃ الکراہیۃ من دخول سالم علی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارضعیہ، قالت کیف ارضعہ وهو رجل کبیر، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال قد علمت انه رجل کبیر، ففعلت فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ما رأیت فی وجہ ابی حذیفۃ شیئا اکرہہ بعد وکان شہید بدرا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کراہیت کے، ناگواری کے آثار دیکھتی ہوں، کیونکہ سالم رضی اللہ عنہ میرے پاس آتے جاتے ہیں، یعنی سالم رضی اللہ عنہ کے میرے پاس آنے جانے سے میں اپنے شوہر ابو حذیفہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار پاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سالم کو دودھ پلا دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کیوں کر ان کو دودھ پلاؤں جبکہ وہ بڑے آدمی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ بڑے آدمی ہیں، مجھے معلوم ہے وہ بڑے ہیں، لیکن تم ان کو دودھ پلا دو تو رضاعت یعنی کم سے کم حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، تو تمہارے شوہر کے چہرے پر جو ناگواری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کم سے کم حرمت اور تقدس کی وجہ سے یہ ناگواری ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ سہلہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا، یعنی سالم کو اپنا دودھ پلا دیا۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میں نے ابو حذیفہ کے چہرے پر اس کے بعد یہ بات نہیں پائی، یعنی ناگواری کے آثار دکھائی نہیں دیے، اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں، بدر کی جنگ میں شریک تھے۔ یعنی ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، سالم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، گھر میں آتے جاتے تھے، شادی کے بعد بھی ان کے آنا جانا شروع کیے تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار دکھائی دیے، تو ان کی زوجہ سہلہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ سالم کو دودھ پلا دو، اگرچہ کہ بڑی عمر میں دودھ پلانے سے، رضاعت کی مدت گزرنے کے بعد دودھ پلانے سے حرمت رضاعت تو ثابت نہیں ہوتی، البتہ جو ناگواری کے آثار ہے، چہرے پر جو کراہیت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کم سے کم دودھ پینے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ حرمت اور تقدس کی وجہ سے تمہارے شوہر کے چہرے پر جو ناگواری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یعنی آنے جانے کی سہولت ہوگی گھر میں، اگرچہ کہ رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 1944 حدثنا ابو سلمۃ یحییٰ بن خلف حدثنا عبد الاعلی عن محمد بن اسحاق عن عبد اللہ بن ابی بکر عن عمرۃ عن عائشہ وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ قالت لقد نزلت آیۃ الرجم ورضاعۃ الکبیر عشرا ولقد كان في صحیفۃ تحت سریری فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رجم کی آیت اتری اور بڑے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی، اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھیں، میرے تخت کے نیچے رکھی ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا،
اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا اور ہم آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، تو گھر کی پلی ہوئی ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ یعنی ابتدا میں قرآن مجید میں رجم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما، بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت جب زنا کریں، بدکاری کریں تو ان دونوں کو سنگسار کرو، یہ حکم نازل ہوا تھا، آیت نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح بڑے آدمی کو 10 بار یا 10 گھونٹ دودھ پلانے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ رضاعت کی حرمت 10 بار پلانے سے یا 10 گھونٹ پلانے سے ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں آیتیں، یہ حکم ایک صحیفے میں، ایک کاغذ پر یہ دونوں آیتیں لکھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بستر کے نیچے رکھی رہتی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، اس موقع پر ہماری اس طرف توجہ نہیں تھی، ہم تجہیز و تکفین میں اور غم کے ماحول میں تھے۔ ایسے وقت گھر کی پلی ہوئی ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی، تو اسے معلوم ہوا کہ ابتدا میں رضاعت کی حرمت کا حکم 10 گھونٹ پینے سے ثابت ہوتا ہے، یہ بھی آیت نازل ہوئی تھی، اور رجم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ لیکن اب 10 بار گھونٹ پینے کا جو حکم ہے وہ بھی ساقط ہے، ختم ہو گیا، اور وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی۔ البتہ رجم کی آیت منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اب اس سے پہلے جو حدیث شریف گزری کہ سالم رضی اللہ عنہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بچپن سے پلے بڑے ہوئے، اور جب ان کی شادی ہو گئی تو اب جب ان کے گھر میں آنے جانے لگے تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم سالم کو دودھ پلا دو۔ تو اب بڑے آدمی کو دودھ کس طرح پلایا جائے گا؟ تو محدثین نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے اپنا دودھ نچوڑ کر کسی پیالی میں ان کو پلا دیا ہو۔ اب جب سالم چونکہ ان کے پاس بچپن سے آتے جاتے تھے، بچپن سے پلے بڑے ہوئے، تو بیٹے ہی کی طرح تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ایسا کیا۔ اور اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ احادیث میں احتمالات پیدا کریں اور ان کو رد کر دیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت سہلہ رضی اللہ عنہا نے سالم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تاکہ ان کے آنے جانے میں کوئی خلل نہ ہو، چونکہ وہ بچپن ہی سے ان کے گھر میں پلے تھے، چھوٹے بچپن میں جب چھوٹے تھے اس وقت سے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پالا تھا اور ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا۔ پھر جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، جو جس کا بیٹا ہے اس کو اس کے والد کی طرف منسوب کر کے پکارو، کسی کے بیٹے کو اپنا اگر بیٹا بنا لو تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرو۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو جیسا کہ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہتے تھے لوگ، لیکن جب قرآن مجید میں یہ ارشاد نازل ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں اور جو جس شخص کا بیٹا ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے، تو زید بن محمد زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متمنہ بنا لیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ جو حقیقی بیٹا نہیں ہے، دوسروں کی اولاد ہے، وہ حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سالم رضی اللہ عنہ کو متبنہ بنا لیا تھا۔ پھر چونکہ وہ بچپن سے ان کو پالا تھا، شادی ہونے کے بعد پھر ان کے آنے جانے پر ان کو کراہیت محسوس ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ سالم کو دودھ پلا دیں تاکہ آنے جانے میں کوئی دشواری اور خلل نہ ہو، چونکہ وہ بچپن ہی سے ان کے گھر میں پلے تھے، بڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت اگرچہ کہ ثابت نہیں ہوتی حرمت رضاعت، لیکن جو تقدس اور جو حرمت ہے دودھ پینے کی وجہ سے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ متبنہ یعنی
متبنہ جو بناتے ہیں یعنی کسی کی اولاد کو جو گود لے لیتے ہیں، یہاں پر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سالم رضی اللہ عنہ کو پالا پوسا بڑا کیا اور ان کو آپ نے متبنہ بنا لیا تھا۔ اب نکاح کے بعد، شادی کے بعد ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ کے پاس بھی ایک کام سے جب آنے جانے لگے، گھر کے کام کاج کے لیے گھر میں آنے جانے لگے، تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ناگوار محسوس ہوا کہ یہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، پھر یہ کس طرح آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں گھر میں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مسئلہ معلوم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالم کو تم دودھ پلا دو، سہلہ سے فرمایا کہ سالم کو دودھ پلا دو، اس کی وجہ سے کم تقدس کی وجہ سے وہ آنے جانے میں کوئی ناگواری محسوس نہیں کریں گے، اور ابو حذیفہ کے چہرے پر بھی کوئی ناگواری کے آثار نمودار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اب یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب یہ حکم ختم ہو گیا۔ اگر کوئی کسی کو متبنہ بیٹا بنا لے کسی کے بیٹے کو لے کر، اور وہ اجنبی شخص کا بیٹا ہے، تو پھر وہ اس طرح بلا تکلف آنے جانے کا مجاز اور مختار نہیں ہو سکتا، اس کو اجازت نہیں اس کو اجازت نہیں ہوگی۔